إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. صدر مجلس، علماء کرام، معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اور عزیز طلباء و طالبات، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مسجد علی کے زیر نگرانی یا زیر انتظام جو مسلسل اور پورے سال بچے اور بچیوں کی مکتب کی تعلیم ہوتی ہے، یہ اس کا آخری جلسہ ہے یا اس کا سالانہ اجتماع ہے۔ اسی مناسبت سے ہر سال مغرب سے عشاء تک ایک عوامی پروگرام بھی رکھا جاتا ہے کہ تاکہ اس محلے کے لوگ بھی علماء کے بیانات سے مستفید ہوں، اور صرف یہ پروگرام بچوں اور بچیوں کی حد تک نہ رہ جائے بلکہ بڑے عمر کے لوگوں کے لیے اور خواتین کے لیے بھی نفع بخش بن جائے، کیونکہ اس طرح کی مجالس میں، اس طرح کی محفلوں میں جب ہم شریک ہوتے ہیں تو یقینی طور پر ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور عمل میں پختگی اور مضبوطی اسی وقت آ سکتی ہے جب ہمارے علم کے اندر پختگی اور مضبوطی آئے۔ علم میں کمزوری ہے تو پھر عمل میں یقینی طور پر کمزوری رہے گی۔ اس مناسبت سے اس مسجد اور یہاں محلے کے اطراف کا جو ماحول ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے جس اہم ترین پہلو کو اجاگر کرنے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے کبیرہ گناہ اور اس کی سنگینی۔ خطبہ حاجہ کے بعد میں نے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ فرماتے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ کہ جن سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اللہ کہتے ہیں اگر تم اس سے بچ جاؤ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تو اللہ تمہیں دو نعمتوں سے نوازیں گے۔ بڑے بڑے گناہوں سے اگر اپنے آپ کو بچا لو تو اللہ دو نعمتوں سے تمہیں نوازیں گے، دو چیزیں اللہ تمہیں دیں گے، اور ان دو چیزوں کے بعد کسی تیسری چیز کی کسی کو ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ عز و جل کے الفاظ میں نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو، دوسرے جو اور گناہ ہوں گے ان کو مٹا دیں گے۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو جو دوسرے اور چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے چھوٹے اور گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ گویا ایک بندہ اگر کبیرہ گناہوں سے یا بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، کبیرہ گناہ کیا ہے ابھی انشاءاللہ ان کو بھی واضح کروں گا میں، ایسے گناہوں سے اگر ہم بچا لیتے ہیں تو ہماری زندگی مکمل پاک ہو جائے گی، کیونکہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے اللہ خود ان کو معاف کر دیں گے کبیرہ گناہوں کے بچنے کی برکت سے۔
وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، دوسری نعمت اللہ یہ دیں گے کہ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں بہت عزت کی جگہ داخل کریں گے، ہم تمہیں بہت عزت اور بہت بلندی کی جگہ، بڑی شرافت اور بزرگی کی جگہ ہم تمہیں پہنچائیں گے۔ عزت کی جگہ اللہ پہنچائیں گے۔ عزت کی جگہ کون سی ہے؟ شرافت اور بزرگی والا مقام کون سا ہے کہ جس کا اللہ نے یہاں وعدہ کیا؟ اس سے مراد جنت ہے۔ یعنی اگر کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو اللہ دوسرے گناہوں کو جو اس کے علاوہ ہیں وہ معاف کر دیں گے، اور ہم سب کو اللہ جنت سے بھی نوازیں گے۔ تو ہم سب کا سب سے بڑا ٹارگٹ، سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں وہ جان لیں اور طاقت بھر ان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ کبیرہ گناہ، جو بڑے بڑے گناہ، جو میجر سن کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گناہ کہ جن کی سزا اللہ نے دنیا میں مقرر کر دی ہے وہ کبیرہ گناہ میں آتے ہیں۔ جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا اللہ نے بیان کر دیا، چوری کبیرہ گناہ میں آئے گی۔ زنا کی سزا اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا الگ ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا الگ ہے، کبیرہ گناہ میں۔ تو ایسے ہی بہت سارے گناہ ہیں کہ جن کی سزا اس دنیا میں مقرر کی گئی ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کبیرہ گناہ کہ جن کی سزائیں اللہ نے دنیا میں مقرر کر دی۔ ایسے ہی کچھ ایسے گناہ بھی ہیں کہ جن کی سخت اور شدید وعید بیان کی گئی ہے کہ ایسے شخص کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ ایسے کچھ گناہوں کا ذکر کیا گیا، یہ گناہ بھی پورے کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ کہا گیا کہ یہ کرنے والا ایمان سے خارج ہو جائے گا، شرک ہے۔ تو ایسے گناہوں کو بھی کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا اگر یہ گناہ کسی بندے نے کیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر رسول کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے۔ ایسے گناہوں کو بھی کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان گناہوں کے کرنے والے پر اللہ سخت غضبناک ہوتے اور غصہ ہوتے، ان کو بھی کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ، ان کی لسٹ اور ان کی تعداد اگر آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہے، 100 کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اور تعجب ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں اور ہم نے ان گناہوں کو اتنا معمولی سمجھ لیا ہے، اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ وہ ہماری زندگی کا روزمرہ کا حصہ۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور شرک سے متعلق بہت سارے کام کرنا، یہ سارے گناہ۔ نمازوں کو چھوڑ دینا سب سے واضح ہے، فرض نمازوں کو چھوڑ دینا یہ خود بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے۔ یہ مسجد جہاں واقع ہے، اس مسجد کے چاروں طرف ہم لوگوں کی جو تعداد ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن مسجد میں نمازیوں کی تعداد کتنی رہتی ہے؟ مسجد میں نمازیوں کی تعداد کتنی رہتی ہے؟ بہت کم، بہت کم۔ تو کیا یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ اس محلے کی اکثریت کبیرہ گناہ میں ڈوب گئی ہے؟ اور اگر کوئی کبیرہ گناہ میں ڈوب گیا، مسجد بنا دی گئی اور مصلیوں سے مسجد خالی ہے، تو پھر ایسی صورت میں کبیرہ گناہوں کا جو وبال ہے وہ بڑا سخت اور بڑا خطرناک ہے۔ وہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے۔ یہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں، اور توبہ بھی سچی توبہ کرنی پڑے گی، بہت دل سے کرنی پڑے گی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بعض گناہوں کو، چھوٹے گناہ جو صغیرہ گناہوں کی لسٹ میں معمولی درجے کے گناہ سمجھتے ہیں، اور وہ واقعی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ہم انہیں مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھی ہمارے چھوٹے گناہ بھی بعض ایسے ہیں ہمارے روٹین کا حصہ ہے، روزمرہ کی زندگی میں وہ چل رہا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ کہ جن کو ہم مسلسل کر رہے ہوں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے درمیان، اپنے بزنس کے کاموں میں، لین دین میں، دوستوں احباب کے ساتھ یا درمیان، جہاں کہیں بھی چھوٹے چھوٹے گناہ اگر ہماری زندگی کا حصہ بن گئے تو یہ چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ میں کنورٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ان گناہوں کو جائز اور حلال کی طرح کر رہا ہے۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی فرق نہیں ہے، بالکل بے پرواہ ہو گیا ہے، روٹین کا حصہ ہے، چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل و دماغ اس گناہ کے تعلق سے آزاد ہو چکا ہے، یا وہ اس گناہ کے بارے میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں
لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے سے بڑا گناہ کبیرہ گناہ بھی ہو جائے لیکن وہ ڈر گیا اللہ سے، اللہ کے عذاب سے خوف کھایا اور اللہ سے اس نے توبہ اور استغفار کر لیا، تو اس کا کبیرہ گناہ باقی نہیں رہے گا، اللہ معاف کر دیں گے۔ کسی کا کبیرہ گناہ اگر اس نے اللہ سے معافی مانگ لی سچے دل سے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کیا، تو وہ کبیرہ گناہ اب کبیرہ گناہ نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ اس کے دامن کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیں گے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو توبہ اور استغفار کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو کنٹینیو کیے جائیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو مسلسل کیے جائیں، تو یہ چھوٹے گناہ بھی کبیرہ گناہوں کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں جو میں گفتگو کر رہا ہوں، اس گفتگو کو تھوڑا ٹویسٹ کر کے نہ لیجئے گا، اسی لیے میں نے یہ بات پیش کر دی ہے۔ یہ آپ مطلب نہ لے لیجئے، یہ آپ اپنے دل میں نہ بیٹھا لیجئے کہ بڑے بڑے گناہوں سے ہم بچ گئے تو پھر چھوٹے چھوٹے گناہ کنٹینیو کرتے رہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ بات بتلا رہی ہے، ان کا یہ قول ہمیں سمجھا رہا ہے کہ چھوٹے گناہ بھی اگر مسلسل کیے گئے تو کبیرہ گناہوں کی کیٹیگری میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ یہ کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جن کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، کہ جن کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے، اللہ نے ان گناہوں کو کتنا سیریس لیا ہے، شریعت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے کتنا زیادہ اس کو سیریس طریقے سے بیان کیا ہے۔ اب ہم اس کو بھی سن لیں تھوڑا سا اور جان لیں کہ گناہ کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے اس گناہ کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو سب سے برا اثر اور سب سے پہلا اثر جو اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے وہ اس کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے برا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے۔ جو بھی گناہ کرے، مرد کرے، عورت کرے، جوان کرے، بوڑھا کرے، گناہوں کا سب سے پہلا اور بدترین اثر بندے کے دل پر پڑتا ہے۔ دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ دل جسے اللہ نے بہت صاف ستھرا اور ہمارے جسم کا سب سے سینٹرل اور مرکزی جگہ اللہ نے بنایا ہے، یہ پورا جسم اسی دل کی بنا پر قائم ہے۔ تھوڑا سا بھی ہارٹ میں اگر کسی کے کچھ ہو جائے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کیا مطلب ہو جاتا ہے اس کا۔ دل میں تھوڑی سی کوئی بیماری آ جائے، وہ بیماری آنا کیا، کولیسٹرول اگر بڑھ گیا کسی کا، کولیسٹرول لیول اگر کسی کا بڑھ گیا، تبھی الارم بج جاتا ہے اور تبھی بلڈ ٹیسٹ سے الرٹ کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ کسی اور طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ اور خطرناک دل پر اثر گناہوں کا ہوتا ہے۔ ہم تو اس کا جیسے تیسے علاج کر کے دوا لے کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن گناہوں کا اثر جو ہمارے دل پر پڑا ہے وہ سر سے لے کر پیر تک ہمیں بہت کرپٹ کر دیتا ہے۔ انسان بہت بدل جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، اس کی سوچ، اس کا عمل، اس کی فکر، اس کی نگاہیں سب برباد ہونے لگتی ہیں، ایک ایک کر کے سب برباد ہونے لگتی۔ کیسے ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہم جانیں۔ ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، نبی فرماتے ہیں کہ یقیناً اگر گناہ کسی مومن سے بھی ہو جائے، مومن سے بھی گناہ ہوتا ہے لیکن مومن گناہوں کا عادی نہیں ہوتا ہے، کبھی اس سے گناہ ہو سکتا ہے، وہ فوراً اس پہ الرٹ ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے اندر آتا ہے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے، لیکن گناہ مومن سے بھی ہوتا ہے۔ نبی کہتے ہیں جب کسی مومن سے گناہ ہوا اس کے دل پر ایک کالا دھبا اور داغ ڈال دیا جاتا ہے، اس گناہ کی نحوست سے اس کے دل پر کالا دھبا اور داغ اس کے دل پر بیٹھا دیا جاتا ہے۔ کانت نکتۃ سوداء فی قلبی فإن تاب ونزع ثقل قلبہ، اگر اس نے توبہ کر لیا، اس گناہ سے اللہ سے معافی مانگ لی، گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لیا، ثقل قلبہ، اس کے دل پر جو سیاہ داغ اور کالا دھبا جو لگا تھا وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس کا دل پہلے کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ نہ کیا، زادت، تو پھر وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ فَذَلِكَ الرَّيْنُ،
لیکن ایک گناہ کرنے کے بعد اس نے توبہ اور استغفار نہ کی تو اس کے بعد دوسرا گناہ کرنا اس کے لیے پہلے سے زیادہ ایزی اور آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرا گناہ کرتے ہی اس کے دل پر دوسرا داغ اور دھبا لگتا ہے۔ ایسے ہی ایک ایک گناہ بڑھتا جائے گا اور اس کے دل پر کالا دھبا اور داغ بیٹھتا جائے گا، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ اور کالا ہو جائے گا۔ پھر نبی فرماتے فذلک الرین الذی قال اللہ عز وجل کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کا دل بالکل خراب اور کالا ہو چکا ہوتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ رسٹ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے اور ان کے دلوں پر داغ لگ چکا ہے۔ تو انسان کا دل اگر خراب ہو گیا تو جائز و ناجائز، حلال اور حرام کے درمیان کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا اس کو، سب وہ گناہ ہوتا ہوا بھی دیکھے گا تو اسے فرق نہیں لگے گا، وہ خود کرے گا تو اسے بڑا جرم نہیں لگے گا، کیونکہ جہاں سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، وہ فیلنگ، وہ احساس، وہ ریئلائزیشن دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے، کیونکہ گناہ کی نحوست انسان کے دل کو خراب کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ مثل القلب کریشہ بأرض فلات تقلبها الرياح ظهرا لبطن، انسان کا دل ایسا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جس طرح ہوائیں تیز چلتی ہیں تو معمولی معمولی پتے، چھوٹے چھوٹے پتے یا چھوٹے چھوٹے درخت کے شاخیں ٹوٹی ہوئی ٹکڑے یا گرے ہوئے سوکھے ہوئے پتے یا لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ہوائیں تیز چلتی ہیں تو یہ اڑنے لگتے ہیں اور ہوائیں ان کو اڑانے لگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا دل بھی ایسے ہی تیزی کے ساتھ دھڑکتا رہتا ہے، ایک جگہ ایک حالت میں انسان کا دل باقی نہیں رہتا ہے۔ ہم لوگ اس معاملے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم نمازیں وغیرہ پڑھنے لگے، کچھ صدقہ خیرات زکوٰۃ اور سب کچھ کرنے لگے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب تقویٰ کے اس لیول پہ پہنچ گئے کہ اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے، دھوکہ نہ کھائیں، ایمان تو مضبوط ہوتا ہی ہے نیکی کرنے سے، اور پھر شیطان کا وسوسہ چلنا اب اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ انسان کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی صحرا یا ریگستان میں تیز ہوا پتوں کو اڑاتی رہتی ہے، ایسے انسان کا دل بھی اس کے جسم میں دائیں اور بائیں اور اوپر اور نیچے پلٹتا رہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر ہم نے چوک کیا، تھوڑی سی بھی اگر ہم نے غلطی کی تو گناہ میں چلے جائیں گے، تھوڑی سی بھی اگر ہم نے چوک کی تو گناہ میں ہم پڑ جائیں گے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، انسان کا جب دل خراب ہونے لگتا ہے یا اس کے دل پر سیاہ داغ اور دھبا بیٹھنے لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کہتے ہیں انسان کی سوچ و فکر بگڑنے لگتی ہے، اور جب انسان بھٹکنے لگتا ہے، خود بھٹک جاتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کو بھٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں گناہ سے توبہ کی ضرورت نہیں لگتی ہے، تمہیں نہیں لگتا ہے کہ یہ جرم تم نے کیا ہے اور تمہیں معافی مانگنی چاہیے، نہیں لگتا ہے، ایک گناہ کے بعد دوسرا اور اس کے بعد تیسرا اور چوتھا، یہ سلسلہ جو تم نے جاری کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے جو تمہارا مائنڈ، تمہارا دل کرپٹ ہو گیا ہے، تم بھٹک چکے ہو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے، تو جاؤ ہم نے بھی تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے، اب بھٹکے ہو، اب جاؤ ڈوب جاؤ اسی راستے میں، بلکہ بعض لوگ اسی حالت میں مر بھی جاتے ہیں، اسی حالت میں مر بھی جاتے ہیں، اور اسی کیفیت کے ساتھ پھر گناہوں سے انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ ان کی نگاہوں پر، ان کے دلوں پر، اور اس کے بعد ایسے ہی ان کے کانوں پر اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر پورا قرآن آپ کھول کر کے ان کے سامنے پڑھ دیجئے، پوری تفسیر کر دیجئے، پوری حدیثیں سنا دیجئے، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ جس کا دل ہی خراب ہو گیا ہے اسے کچھ سجھائی اور سنائی نہیں دے گا اور کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر کبیرہ گناہ ہم نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ عز و جل ہم سب کو اس سے بچائے، اگر لین دین میں ہیرا پھیری، جھوٹ بولنا، سب کچھ کرنا، یہ کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں آتا ہے، ناحق کسی کا مال کھانا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، زنا جیسے جرم کے اندر ملوث ہونا، کسی پر الزام و تہمت لگانا، یہ سب کچھ، جادو کے اندر انوالو ہونا، کرنا یا کرانا، سب کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کبیرہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اگر بندہ کبیرہ گناہ کرنے لگا
اس کا ایک دوسرا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ انسان شیطان کا قیدی بن جاتا ہے. انسان شیطان کا قیدی بن جاتا ہے. یعنی اس انسان کو جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے شیطان کنٹرول کرنے لگتا ہے. کہاں لے کے جانا ہے شیطان وہاں لے کے جائے گا. یہاں مجلسوں میں آنے کے لیے، بیانات سننے کے لیے، نمازوں کی ادائیگی کے لیے وہ کبھی آپ کو آنے دے گا نہیں. کہاں آپ کو لے جانا ہے؟ کلب میں، ڈرگس پینے اور بیچنے میں، آپ کو گالی گلوچ کرنے میں، آپ کے بیہودہ چیزوں میں اور بہت سارے فحش کاموں میں. جہاں اس کو پسند ہے وہ آپ کو لے کے جائے گا. ایسا انسان شیطان کے کنٹرول میں مکمل چلا جاتا ہے کہ جس کی زندگی میں گناہ بھر جاتے ہیں. قرآن کریم کی آیت اس کو صاف کر دیتی ہے. ہمیں اپنے طور پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلا دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی یاد سے دور ہٹ جائے، جو شخص اللہ کی یاد سے، اس کی عبادت سے اور اس کے ذکر سے دور ہٹ جائے اور اسے یوں لگے کہ اسے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، اسے یہ لگے کہ اللہ سے خوف کھانے کی اسے کوئی حاجت نہیں ہے، اسے یوں لگنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنے اور سننے کی اسے کوئی حاجت نہیں ہے. جب اللہ کے ذکر سے بندہ دور ہونے لگے اور منہ پھیر لے، اس سے اپنا کنیکشن کٹ کر لے، اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کے اوپر سزا کے لیے، اس کی سزا کے لیے، اس کی بدماشی کی سزا کے طور پر ہم اس کے اوپر شیطان مقرر کر دیتے ہیں. نقیض لہو شیطانن، ہم شیطان چھوڑ دیتے ہیں اس کے اوپر. اللہ کہتے ہیں سزا کے لیے ہم اس کے اوپر شیطان چھوڑ دیتے ہیں. فہو لہو قرین، اور وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا. قرین کس کو کہتے ہیں؟ قرین جو 24 گھنٹہ ساتھ رہے، جو 24 گھنٹے ساتھ رہے. بیوی کو بھی قرین نہیں کہہ سکتے آپ، بیوی 24 گھنٹہ ساتھ نہیں رہتی ہے. شیطان کی جسے سزا کے لیے ڈالا گیا ہے وہ آپ کو کہیں نہیں چھوڑے گا، 24 گھنٹہ آپ کے پیچھے پیچھے رہے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. آپ کو حق، صحیح درست جگہوں سے وہ روکے گا، آپ کے دماغ میں اس کے بارے میں غلط خیال ڈالے گا اور آپ کو وہاں جانے نہیں دے گا. اور بندے کو شیطان جو سزا کے طور پر اس کے اوپر لگا ہوا ہے وہ اس کو دور کر دے گا. پھر کیا ہوگا؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ آدمی سمجھے گا کہ یہ تو ٹھیک راستے پر ہے، کچھ غلط نہیں ہے. یہ اور بڑی بری بلا ہے. گناہ کرتے ہوئے، نیکی سے دور رہتے ہوئے اس کو یہ لگے گا کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم کچھ برا نہیں کر رہے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے ان کی زندگی بھری ہوئی ہے. کبیرہ گناہوں سے ان کی زندگی بھری ہوئی ہے. اب سوچیں یہ کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں شیطان کو سزا کے طور پر اگر اللہ نے مقرر کر دیا اور مسلط کر دیا تو اس کی زندگی کبھی سلامت نہیں رہ سکتی ہے، اس کا ایمان کبھی سلامت نہیں رہ سکتا، اس کے اخلاق کبھی ٹھیک نہیں رہ سکتے، اس کا دامن گناہوں سے کبھی بچ نہیں سکتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کبھی آ نہیں سکتا کہ جس کے اوپر شیطان سزا کے طور پر مقرر کر دیا گیا، اس سزا کے طور پر. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. اچھا اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے تو آج کل ایک جو لوگوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے بجائے، توبہ اور استغفار کرنے کے بجائے، توحید پر آنے کے بجائے، اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا کر رونے کے بجائے، جب شیطان ان کے سر پہ مسلط کر دیا گیا سزا کے طور پر، اور وہ بھی اللہ نے مسلط کیا ہے سزا کے طور پر، تو کیا کوئی رقیہ کرنے والا اس کو ٹھیک کر پائے گا؟ کیا کوئی دعا پڑھ کر کے رقیہ کر کے اس کو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے؟ اور آپ رقیہ کرا کے ایک نہیں 100 سیشن کرا لیں، آپ 100 بار جا کے کرا لیجئے اور کہیں بھی جا کے کرا لیجئے، پورے ہندوستان میں اور یہاں وہاں جہاں آپ کی مرضی ہو کرا لیجئے. جس کے جسم پر، جس کے دماغ پر اور جس کے دل پر اللہ نے شیطان کو بطور سزا مقرر اور مسلط کر دیا ہے، دنیا کا کوئی انسان اب اس کو ٹال نہیں سکتا ہے. پھر اب اس کو کیسے کیا کرنا ہوگا؟ وہی واپس لوٹنا ہوگا اللہ کی طرف، واپس لوٹنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف. آپ کو واپس آنا ہوگا توحید کی طرف، شرک سے توبہ کرنا،
گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ کے آگے رونا اور گڑ گڑانا، تاکہ اللہ نے یہ جو سزا دی ہے شیطان کو ہمارے سر پہ مسلط کر کے یہ سزا دور ہو جائے۔ ورنہ انسان اگر شیطان کسی کے اوپر مسلط ہے اور وہ بھی اللہ نے مسلط کیا ہے سزا کے طور پر، تب تو آدھا پاگل ہی ہے۔ وہ تو دوستوں سے بھی جب ہوگا جب لڑے گا، بیوی بچوں سے بھی لڑنے کے سوا، یا کوئی اور معاملہ، گناہوں کے اندر اس کو مزہ آئے گا، نیکیوں سے اس کو نفرت ہوگی، اس کے دل میں ایک طرح سے کڑھن ہوگی نیکیوں کے کرنے سے۔ لہٰذا گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے اگر اس دنیا میں بھی ہم سلامتی اور عافیت چاہتے ہیں تو۔ کبیرہ گناہوں کے تعلق سے ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے ہماری زندگی جو بہت پریشان حال ہے، چین و سکون نہیں ہے، تو اس چین و سکون کو پانے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی راستہ ایک ہی ہے اور سلوشن ایک ہی ہے، دو نہیں اور دوسرا نہیں۔ گناہ سے توبہ کرنا، کثرت سے استغفار کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس کی زندگی ایسی ہو گئی کہ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنا بزی ہے، صبح اٹھا اور صبح بھی ہوئی کب 9-10 بجے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ظہر کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، ظہر کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، تو ان کی رات کب شروع ہوتی ہے اور رات کا ڈنر کب ہوتا ہے وہی بہتر جانتے ہوں گے، ان کے بچے ہی بہتر جانتے ہوں گے۔ ظہر کے بعد ناشتہ ہوتا ہے ان کا۔ بہرحال، اور زندگی کتنی، سسٹم کتنا الٹ گیا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو کتنا ضائع کر دیا اور کتنا برباد کر دیا ہے۔ رات کو 1 بجے 2 بجے سوتے ہیں، 1 بجے 2 بجے رات کو سونے والا فجر پڑھ سکتا ہے کبھی؟ فجر کیا 7-8 بجے 9 بجے 10 بجے سے پہلے اس کی صبح ہی نہیں ہو سکتی ہے، اور صبح ہوگی ہی اس وقت بال الشیطان فی اذنیہ، جس شخص کی صبح ہوئی سورج کے اگنے کے بعد، سورج کے نکلنے کے بعد، فجر اس نے چھوڑ دیا اور مس کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ شیطان اس کے کانوں میں، دونوں کانوں میں، شیطان اس کے دونوں کانوں میں کیا کر دیتا ہے؟ پیشاب کر دیتا ہے۔ شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اگر ہماری صبح ہی ہو رہی ہو، دونوں کانوں میں شیطان سے پیشاب کروا کر کے، وہ صبح اور وہ دن خیر کا ہو سکتا ہے؟ جس کی شروعات ہی ایسے ہوئی ہے، ایک ناپاک چیز سے۔ ایک بچہ بھی پیشاب کر دیتا، وہ پیشاب ہے، ناپاکی ہے، لیکن پیشاب کرنے والا شیطان ہے۔ ہمارے گناہ کی وجہ سے کبیرہ گناہ کیا آپ نے، کبیرہ گناہ کیا، آپ نے فجر کو چھوڑی۔ آپ کی رات کی شروعات ہوتی ہے، سونے کی شروعات ہوتی ہے 1 بجے 2 بجے، 12 بجے چائے پینے کے لیے جاتے ہیں، 12 بجے چائے پینے، 1 بجے چائے پینے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں انسانوں کی زندگی جی رہے ہیں یا جناتوں کی زندگی جی رہے ہیں۔ یہ تو جن لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ جنوں کا کام ہے، انسانوں کا کام ہے۔ انسان ایک سسٹم کے ساتھ جیتا ہے، اور جس کے پاس کوئی سسٹم نہیں، کوئی اصول نہیں، یہ انسانی زندگی تھوڑی ہے۔ ہاں، بعض لوگوں کی کہ جن کے کاروبار کی وجہ سے مجبوریاں ہیں، وہ مجبوریوں ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی زندگی کا نظام ہی اور سسٹم ہی ایسا بنا لیا ہے، تو پھر ہم اس کے قصوروار اور ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کی زندگی میں میری یاد کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان کے 24 آورس میں صبح سے لے کر کے رات تک اور رات سے لے کر کے صبح تک اگر ان کی زندگی میں میری یاد کے لیے کچھ فرصت نہیں ہے، اتنے بزی ہیں، تو پھر اللہ کہتے ٹھیک ہے، اب ہم تمہیں اور بزی کر دیں گے، جاؤ۔ تمہاری زندگی کو ایسی بے چین کر دیں گے کہ تم ایسے ہی اسی میں ایک دم پریشان حال اور بے حال اسی میں رہو گے، ایک کام کر کے آؤ گے کہ 10 کام ایڈوانس میں رہے گا۔ تمہاری زندگی ایسے بے چین کر دیں گے۔ لہٰذا اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کے ساتھ زندگی گزارو، نمازوں کی پابندی کرو، اور جو بھی ہمارے لیے فرائض اور واجبات ہیں شرعی طور پر، ان کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی بندہ رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کبیرہ گناہ کرنے لگے تو روزی روٹی بھی روک دی جاتی ہے، یہ بھی معاملہ ہے۔ یہ دنیاوی نقصانات میں بتلا رہا ہوں، اخروی نقصانات جو ہیں وہ تو ہیں ہی۔ آخرت کی زندگی خراب ہوگی، اللہ کی ناراضگی ہوگی، جہنم کی سزا ہو سکتی ہے، پل صراط پہ بندہ پھنس سکتا ہے۔ یہ ساری جو تکلیفیں ہیں وہ تو اخروی زندگی سے تعلق رکھتی۔ مرنے کے بعد قبر کا معاملہ بالکل سنگین ہوتا چلا جائے گا، وہ سب اپنی جگہ ہے،
یہ دنیا میں تکلیف اور پریشانیاں ہیں کہ جن کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے اور کرنا پڑے گا اگر ہم نے کبیرہ گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک نہیں کیا تو۔ رزق روک دی جاتی ہے۔ کبھی کبھار بعض لوگوں کی روزیاں جو نیک ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی مشکلات آتی ہیں روزی کی۔ جو نیک ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے جو نبیوں کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی زندگی فرائض اور واجبات کی ادائیگی نہیں ہے، کسی کی زندگی میں گناہ بالکل اس کی زندگی میں پایا جاتا ہے، اگر اس کی روزی تنگ ہوئی ہے تو وہ اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، یقیناً انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہم تھک گئے، ہم سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جا رہا ہے، بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، جب پیسہ ہاتھ کو آنا ہوتا ہے پھسل جاتا ہے۔ ہم اس کو محاورے میں کہتے ہیں کہ لقمہ اٹھاتے ہیں منہ تک نہیں پہنچ پاتا ہے، ہاتھ میں ہی رہ جاتا ہے۔ یہ رزق کا معاملہ جو تنگ ہونا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا بار بار جائزہ لیں، اکیلے میں تنہائی میں سوچیں اور غور کریں کہ کہیں ہم ہیرا پھیری تو نہیں کر رہے، جھوٹ فراڈ کی زندگی تو نہیں کر رہے، ناپ تول میں کمی بیشی تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کے مال کو ہم نے ضبط اور ہڑپ تو نہیں کر لیا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے کوئی اور جرم تو نہیں کیا ہوا وعدہ ہم نے کہیں اس کے خلاف تو نہیں مکر گئے۔ ساری زندگی کو تولیں، دیکھیں، جائزہ لیں، پرکھیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، آپ کے رزق کے دروازے انشاءاللہ ضرور کھول دیے جائیں گے۔ ایسے ہی اللہ کا عذاب بھی کبھی کبھار آ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے، اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، رسول فرماتے ہیں خبردار بہت ڈھیٹ نہ بن جانا، خبردار بہت ڈھیٹ نہ بن جانا کہ تم اپنے آپ کو بہت سورما سمجھنے لگو، جو چاہو سب تم کر سکتے ہو، جس کے ساتھ جو چاہو کر سکتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تمہاری زندگی میں یہ کیفیت پیدا ہوئی، اگر تمہارا مزاج ایسا بن گیا کہ گناہوں سے تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب بھی تمہارے اوپر آنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ایسے شخص کی زندگی میں اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب لازم ہو جاتا ہے کہ وہ عذاب آئے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ بڑے سزا سے پہلے، بڑے گناہ سے پہلے، بڑے جرم سے پہلے اور اس کی سزا سے پہلے ہم چھوٹی سزائیں بھی انسان کو دیتے ہیں اس دنیا میں، لعلہم یرجعون، تاکہ جھٹکا لگے اس کو اور ابھی بھی وقت ہے، مرنے سے پہلے وہ سنبھل جائے اور سدھر جائے۔ اگر اس کے بعد بھی نہ سنبھلا تو پھر آخرت میں اس کے لیے سزا ہے اور پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں اور بھی سلسلے میں ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے اور علماء سے سیکھنا اور جاننا چاہیے۔ اور جو بھی بڑے گناہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ بتلائیں؟ آپ نے فرمایا الشرک والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ یہ اجتنبوا السبع الموبقات ہے، اس حدیث میں 7 بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو بیان کیا گیا، اور ان کے علاوہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، اور ایسے ہی جادو ہے کرنا اور کرانا، کسی کا مال لینا ہے، یتیم کے مال کو ہڑپنا ہے، کسی مومنہ خاتون کے اوپر تہمت اور الزام لگانی ہے، اور بھی ہیں جو اس حدیث میں اور دوسری اور روایتوں میں ذکر کیے گئے ہیں، اور ناپ تول میں کمی بیشی کرنی ہے۔ سب سارے گناہ یہ کبیرہ گناہوں کی لسٹ اور اس کی فہرست میں آتے ہیں، ان کو جانیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ان خطاؤں پر نادم و شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرما، سچے دل سے ان گناہوں پر معافی مانگنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو آنے والا مہینہ ہے، جو اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، جو برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے،
کہ جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی رمضان کا مہینہ، اللہ اس آنے والے مہینے کی قدر کرنے کی اور اس میں کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی، ہمارے بال بچوں کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، پورے سماج اور پوری سوسائٹی کو بھی اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور ہمیں نیکیوں پر استقامت نصیب فرما۔ جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو آسانی سے بدل دے، جو پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں اللہ ان پریشانیوں اور تکلیفوں کا خاتمہ فرما، جو ظلم و جور ہے اللہ اس کا خاتمہ فرما۔ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ اس مسجد کے اندر جو پورے سال مدرسہ چلتا ہے کہ جس کے اندر معلمین اور معلمات جو ٹیچرز ہیں میل اور فیمیل، اللہ عز و جل ان کی کوششوں کو قبول فرما اور انہوں نے جو محنت کی ہے بچوں اور بچیوں پر، ان کی ان محنتوں کو ان کے حق میں، مسجد کے ذمہ داران کے حق میں اور ان تمام کے حق میں جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں، سب کے حق میں اللہ صدقہ جاریہ فرما اور ہماری اس کے بدلے میں ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔